الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 107۔ میں آیت پڑھتی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں، اور پھر آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات کریں گے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ ہماری یہ آج کی کلاس لیکچر نہیں ہوگی، ڈسکشن ہوگی جس میں ہم سب شریک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آئی ہے آپ اس کو بیان کریں، آپ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ آئے، اور اس کے مطابق ہم اپنی روزمرہ زندگی کو کمپیئر کر سکیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے۔ آیت ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں۔ اس واقعے سے آپ نے اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سیکھا؟ اب اس وقت ہم واقعہ نہیں دہرائیں گے، وہ تو آپ پڑھ چکے کلاس میں، پھر آپ نے ڈسکشن کیا، لیکن اب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کی کریم، مثلاً سب سے پہلے ایک چیز دودھ ہوتی ہے، پھر آپ اس کی ملائی بناتے ہیں، پھر اس سے آپ مکھن نکالتے ہیں، پھر اس کا گھی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آخری سیچوریٹڈ چیز جو ہے بالکل، یعنی کہ اس کا جو خلاصہ اور روح اور اسپرٹ جو ہے وہ میں چاہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ میں پریکٹس اس لیے آپ کو کروا رہی ہوں یا کروانا چاہتی ہوں کہ ہمیں قرآن پڑھ کر دراصل اس کے اسپرٹ ہی کی ضرورت ہے۔ لفظی ترجمہ ہو یا فہم ہو یا تفسیر ہو یا تشریح ہو یا صحیح آنسر دینا آتا ہو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اگر ہم وہ نہیں پا سکے، اس میں سے نکال سکے، تو بات نہیں بنے گی، ٹھیک؟ تو اس پورے واقعے میں کیا چیز نمایاں ہے، کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، یہ پڑھ کر آپ کے دل کی کیفیات اور حالات کیا ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ، اور اس کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے، یہ ہے میرے سوالات۔ تو جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی عمارت، خواہ وہ کتنی ہی بڑی، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، خصوصاً اگر دین کے لیے بنائی جائے تو اہم ترین چیز اس میں نیت اور مقصد ہے، کس لیے بنائی گئی۔ اس پر اقبال کا شعر بھی ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ تو ہے نہیں، عمارتیں بڑی بڑی ہیں، تو کیا بڑی عمارت یا خوبصورت عمارت کسی مقصد کو پورا کر دیتی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے چھپر کے نیچے پڑھا، بہت سے لوگوں نے اوپن ایئر میں درختوں کے نیچے پڑھا، عمارت کا وجود تک نہ تھا، لیکن جو کام ہوا وہ بہت ہی بہترین تھا۔ مثلاً اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے تو سفر کرنا اہم نہیں، یا صرف سفر کرنا کافی نہیں، منزل کی طرف سفر کرنا ضروری ہے، مقصد کے ساتھ سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ بے مقصد گاڑی گھماتے رہیں شہر میں تو پیٹرول بھی ضائع ہوگا، گاڑی بھی گھسے گی، وقت بھی ضائع ہوگا اور انرجی بھی ضائع ہوگی، نتیجہ صفر ہوگا۔ تو بڑی سے بڑی عمارت بنا کر بھی، خواہ اس کے اوپر مسجد نام لکھ دیا جائے یا کوئی دینی مدرسہ اس کا نام رکھ لیا جائے، لیکن اگر اس کے پیچھے
مقاصد واضح نہیں، مقاصد اللہ کے لیے نہیں، تو بڑی سے بڑی چیز بھی فائدہ مند نہیں۔ آج ہمارے دین کے نام پر کیے جانے والے کاموں میں برکت کیوں نہیں؟ بے شمار مسجدیں ہوتے ہوئے لوگ نمازی کیوں نہیں؟ دین کا پرچار کیوں نہیں؟ مسجد اسلامی معاشرے کے اندر ایک کمیونٹی بیسڈ سینٹر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو بنائی تو وہاں پر کیا کیا کام ہوتے تھے؟ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اور اینٹوں سے بنائی تھی، لیکن وہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک بنیاد فراہم کر رہی تھی۔ وہ ایک سوشل سینٹر تھا، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کا انتظام کرتے تھے، وہیں پر صحابہ کے ساتھ اہم معاملات پر مشورے ہوتے تھے، وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے سپہ سالار اور فوجوں کو روانہ کرتے تھے، وہیں پر تعلیم کا انتظام تھا۔ اصحاب صفہ کا مشہور چبوترا، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ پھر اسی طرح وہیں پر مہمان آ کر ٹھہرا کرتے تھے، وہیں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نمازیں پڑھتے، قرآن کی تعلیم سیکھتے دیکھتے تھے، اور اسی طرح وہاں پر ایون قیدیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض کے لیے رکھا تھا کہ وہ عملی طور پر کچھ سیکھ سکے۔ تو ایک سینٹر تھی مسجد۔ اسی طرح خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں آتی تھیں، ازواج مطہرات کے حجرات بالکل ساتھ تھے، وہ بھی ہر وقت سیکھتی، پھر نمازوں میں خواتین شامل ہوتی، اعتکاف کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک دن بھی مخصوص کر رکھا تھا، اور وہ اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی اس کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن مسجد میں بھی وہ آ کر سیکھا کرتی تھیں۔ شاباش۔ تو گویا مسجد کیا ہے؟ صرف ایک عمارت نہیں کہ جہاں دن میں 5 وقت اذان ہو، نماز کے ٹائم پہ کھولی جائے، پھر تالا لگا کے رخصت ہو جایا جائے، اور جمعے کے دن صرف ایسے خطبے ہوں کہ جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم ہو۔ آج کے دور میں مسجد کا ایک تو یہ کہ تصور بہت محدود ہو گیا ہے، اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اصل حیثیت کیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کا مرکز، مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کی جگہ۔ یعنی اسلام میں تنہا تنہا جینا کچھ بھی جینا نہیں، تنہا جینے کا کوئی تصور نہیں۔ جیسے وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ جو ٹہنی درخت سے لگ کر رہے گی وہ بہار آنے پر سبز ہو بھی جائے گی، لیکن اگر کوئی ٹہنی سوکھی پا کر موسم خزاں میں توڑ دی جائے تو جب بہار آئے گی تو باقی درخت تو ہرا بھرا ہوگا، لیکن وہ ٹہنی سوکھ جائے گی، وہ کوڑا کرکٹ بن جائے گی۔ تو پیوستہ رہ شجر سے، شجر سے مراد اسلام ہے، اور ٹہنیاں کیا ہیں، شاخیں پتے کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ہم سب کو اسلام کی اجتماعیت اور مل جل کر دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اکثر لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا، کوئی بھوکا ہے تو خبر نہیں، کوئی لباس کا محتاج ہے تو کسی کو پتا نہیں، کوئی بیمار ہے تو کسی کو خبر نہیں کہ کوئی کیوں نہیں آیا، ہمسائے کو نہیں جانتا۔ انسان کا روٹ الف نون سین ہے، انس سے۔ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مانوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان انسانوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور پر نکھار سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں آنے سے پہلے بھی آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی شاید جانتے ہوں، ٹرانسلیشنز تو ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن جو لطف قرآن پڑھنے کا مل کر آ رہا ہے، اجتماعیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، وہ اور روزانہ ایک خاص چیز پر جمع ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، امتحان دیتے ہیں، تو اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ تنہا تنہا کام کرنے میں نہیں ہوتی۔ جسے اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، ساری موجیں مل کر
اتنا ٹھاٹھے مارتا دریا بنا دیتی ہیں کہ وہ زمین کی سیرابی کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن اگر ایک لہر اٹھ کے باہر نکل کے ختم ہو جائے تو وہ وہیں اس کی موت ہو جائے گی اور وہ دریا نہیں بن سکتی. تو تنہا کوئی لہر دریا نہیں کہلا سکتی، لیکن سب لہریں مل کر دریا بناتی ہیں، اور دریا پھر بے شمار خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ مسجد کے جو اصل مقاصد ہیں، مسجد کی جو اصل حیثیت ہے، اس کی بحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے. اب آپ کہیں گے کہ لو ہم تو عورتیں، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ عورتیں اور کچھ نہیں کر سکتی تو ایسے لوگوں کو جو مساجد سے منسلک ہیں اچھی سوچ تو دے سکتی ہیں. میں امیجن نہیں کر سکتی کہ آپ میں سے کوئی کسی امام مسجد سے شادی کرنا پسند کرے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ کوئی معزز افراد اب شمار نہیں ہوتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کا تعلق کسی مسجد سے ہو جائے. کچھ بعید نہیں، اور پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کی دنیا میں، یورپ، امریکہ وغیرہ میں لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہو اسلامک سینٹر میں اور ہم بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہوں اور وابستہ ہوں. تو وہاں بہت سارے لوگ ایسے سینٹرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو اگر کسی ایسی جگہ پر جانے کا آپ کو موقع ملے اور کبھی کہیں کسی بھی تعلیم پڑھنے یا پڑھانے یا سکھانے کے سلسلے میں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں وہاں کے مسجد والے آپ کا تعاون پسند کریں، تو مسجدوں کی اصل اسلامی حیثیت کو اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر صرف مسجدوں کا فنکشن درست ہو جائے، وہ سب کام ہونے لگے جو مسجد میں ہونے چاہیے، تو پورا اسلامی معاشرہ ایک بہترین تربیت حاصل کر پائے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو طریقے دیے لیکن ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا. اور اگر مسجد نہیں تو دوسرے نمبر پر دین کے نام پر قائم کیا جانے والا کوئی بھی ادارہ، جب تک اس کے بنانے کے پیچھے اغراض درست نہیں اور وہ اللہ کی خاطر نہیں اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں اور وہ صرف مقابلے کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے یا لوگوں میں اپنی شہرت بنانے کے لیے ہے کہ ہم نے ایسی اور ایسی عمارت تعمیر کر لی، تو یہ سارے مقاصد بھی انتہائی مذموم ہیں اور مسجد زرار سے کچھ کم نہیں. تو اگر آپ کو کل زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دے، بہت بڑا محل نہ صحیح، اگر ایک کمرے کا مدرسہ بنانے کی، ایون اپنے گھر میں ایک کمرہ وقف کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو ایک کمرہ جو چند فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو بھی اللہ کی خاطر اچھے مقصد کے لیے وقف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے گھر میں بھی کتنی برکت ہوتی ہے اور آئندہ آپ کے لیے کس قدر صدقہ جاریہ بنتا ہے. ہماری جو ایکس اسٹوڈنٹس گزر چکی ہیں، یہاں سے پڑھ کے جا چکی، دنیا سے نہیں یہاں سے، تو یہاں سے جو جا چکی ہیں ان میں سے بہت سو نے ایسا ہی کیا کہ اپنے گھروں میں کمرہ مخصوص کر کے وہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. اسی طرح بہت سے اسٹوڈنٹس جنہوں نے نئے گھر بنوائے، انہوں نے یہ سوچ کے اس میں ایک حصہ رکھا. بلکہ یہاں نہیں، اب کراچی میں بھی یہ آئیڈیا میں نے لوگوں کو دیا ہے. تو میری ایک بہت قریبی جاننے والی ہے، انہوں نے ابھی وہ پڑھ رہی ہیں 6 7 سپارے، لیکن چونکہ گھر ان کا بن رہا تھا تو ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. انہوں نے ابھی سے ایک حصہ جو ہے اپنے گھر کا وہ اللہ کے نام کے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ گھر والوں کی نماز عبادت بھی یہی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور وہ ایک چھوٹا سا منی اسلامی مرکز بن جائے گا اپنے اہل محلہ کے لیے. تو نمبر 1 تو کیا ہوا؟ مسجدوں کی حیثیت اجاگر کرنا. نمبر 2 کیا؟ مدارس جو پراپر ہوں، ان کے پیچھے غرض صرف اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت ہو، وہ کسی کی ذاتی ملکیت اور پراپرٹی نہ ہو. اور نمبر 3 جو ہماری ذاتی ملکیت کے گھر ہیں ان کے اندر بھی ایک حصہ مخصوص کر لیا جائے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے. آپ نے شاید وہ آیت پڑھ لی ہو کہ جب بنی اسرائیل کے مسجدیں بند کر دی گئیں تو انہیں کیا حکم ہوا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. اگر آج ہم باہر کی مسجدوں کی اصلاح نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ہی ایک چھوٹی سی مسجد میں بدل دیں کہ جس میں ایک کمرہ جو ہم باقی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ مخصوص ہو جائے اپنے ہی محلے یا اسٹریٹ یا علاقے کی خواتین اور بچوں کے لیے، کہ جس میں وہ آئیں، بیٹھیں، تعلیم حاصل کریں
اور کچھ ہنر سیکھیں. آپ مثلاً ایک سال میں 200-300 لوگ جو فارغ ہوتے ہیں، دیکھیں کہ گھروں پر عورتوں کا مردوں کی نسبت زیادہ راج ہوتا ہے. وہ جو جہاں چاہیں رکھیں اٹھائیں، شوہر بیچارے تو مہمان ہی ہوتے ہیں رات کو. اصل اجارہ داری خواتین کی ہوتی ہے گھروں پہ. تو اگر خواتین چاہیں تو بڑے بڑے گھروں میں ایک کمرہ، ایک ایریا، ایک حصہ اس کام کے لیے مخصوص کر لیں، اور اپنی نمازوں کے لیے بھی آپ مخصوص کر سکتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ماحول، وہ حصہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس حصے میں گھر کے جا کر آپ کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ایک خاص چھوٹی سی لائبریری ہو، میں نہیں کہتی بہت بڑا کمرہ اس کے لیے آپ کا ہو تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. ایون 4-6 فٹ کا کمرہ جو ہے اس کے بھی دیوار پہ شیلف لگا کے چھوٹی سی لائبریری، وہاں جائے نمازیں ہوں، وہاں چند آیات احادیث وغیرہ اس طرح کی لگی ہوئی ہوں کہ جہاں آپ شام کو اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، اسلام کی تعلیم دے سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم. محلے کے بچوں کو بلا کر بھی وہاں ناظرہ بھی ہو سکتا ہے، ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم بھی ہو سکتی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک ماحول کے اندر جب بیٹھ کے سیکھا پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ اسکول میں دیکھیں، کسی بھی اچھے اسکول میں آپ چلے جائیں، پلے گروپ میں بچے کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف کھیلتے ہیں. لیکن وہ کھیلنا بھی ان کا ایجوکیشنل کھیلنا ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے ان کو میسر آتا ہے؟ انوائرنمنٹ سے. ان کی دیواروں کے اوپر ایسی تصویریں ہوں گی، ایسے پوسٹر ہوں گے، وہ سارا ماحول کریٹ کیا ہوا ہوگا. تو ہمیں بھی اپنے گھر کا ایک کونا یا ایک حصہ جس میں ہماری تھوڑی سی مرضی شامل ہو، اس کو ہم اس کام کے لیے وقف کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جیسے ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر اس کام کے لیے وقف کر دیا گیا تو پوری امت مسلمہ پڑھ گئی، ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہو گیا. تو جب تک ہم اس قسم کے کام نہیں کریں گے تو ہماری اسلامک لٹریسی کا ریٹ بڑھ نہیں سکتا. بہت زیادہ جہالت عام ہو گئی ہے، اور سب ہم مل کر ان اندھیروں میں چراغ جلائیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ آپ لوگ پورا سال اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اور اگر کھپا کے پھر آپ سے کوئی چراغ آگے نہ جلے، آپ کسی کو تیل مہیا نہ کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ بدقسمتی کی بات ہوگی. تو اس میں جو نہیں علم حاصل کر رہے ان سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو یہ کریں. علم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. کوئی شخص رات بھر میں مالدار ہو سکتا ہے، کروڑ پتی بن سکتا ہے، لیکن کوئی شخص ایک رات میں عالم نہیں بن سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ایک رات میں کوئی عالم نہیں بن سکتا، خاص ساری رات جاگتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک سال کے 365 دنوں میں سے ہر دن آپ اس فکر میں گزاریں اور ایک لمبا سفر طے کریں علم حاصل کرنے کا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے چراغ نہ جلائیں تو پھر حساب بھی تو ہوگا نا. منیرہ نے پچھلے سال اپنے گھر میں جب یہ یہاں سے الہدا سے گئی، شاید چھٹیوں میں یا کسی اور موقع پر، تو اس نے اپنے گھر جا کر اسی طرح ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا. تو وہ کیا تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے، اس میں کیسے شروع کیا آپ نے، تھوڑی سی بات آپ کریں. السلام علیکم. ہوا یوں تھا کہ مجھے پیپرز دینے کے لیے جانا تھا الہدا سے. میں گھر پہنچی تو مجھے MA کے پیپرز کی تیاری بھی کرنی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کام کیے بغیر تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے. امی نے کچھ مخالفت کی کہ ابھی رہنے دو، پہلے تم پیپرز کی تیاری کر لو. لیکن پورے دن میں سے صرف 1 گھنٹہ نکالنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے شام کو میں عصر سے مغرب تک 1 گھنٹہ اپنے گھر میں کلاس کرتی تھی، جس کے لیے پہلے اپنے ہی محلے میں اشتہار بٹوا دیے. اس کے بعد وہ لوگ آئے تو پہلے ان کی پسند کے مطابق، وہ لوگ قرآن پڑھنا چاہتے تھے، تجوید کرنا چاہتے تھے، وہ کروائی، اور ہلکی پھلکی ہم تفسیر کرتے رہے. پھر چھوٹے بچے بھی آنے لگے، ان کو دعائیں کروا دیں، کچھ سٹوریز بتا دیں. اس طرح کرتے کرتے ہم نے یہ سلسلہ تقریباً 2 ماہ تک جاری رکھا. اور جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن امی کہتی تھی آج کلاس نہ لو، لیکن میں کہتی تھی انشاءاللہ اس کی برکت سے پیپر اچھا ہوگا، اور الحمدللہ ہوتا رہا. تو آپ دیکھیں کہ پیپرز کا موقع سب سے مشکل موقع ہوتا ہے، جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک شیطان کا ہوا بھی ہوتا ہے نا بٹھایا، کچھ جنون بھی ریزن ہوتی. لیکن اگر پیپرز کے دوران بھی، اور ماسٹرز کے پیپر تھے ان کے دوران بھی، اگر آپ صرف 1 گھنٹہ گھر کے ایک کونے میں ایک مخصوص ماحول بنا کے بیٹھ جائیں، اپنا ایمان بھی تازہ رہے گا اور لوگوں کو بھی فیض پہنچے گا. ضروری نہیں کہ آپ علامہ بن کے، مفسر بن کے ایک درس جمائیں.
آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں، کسی کو دعائیں، کسی کو کہانیاں، کسی کو تجوید. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ سلسلہ تو شروع کریں، لوگ اتنے سوال کریں گے، اتنا کچھ پوچھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ عموماً ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم کیا بتائیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، شروع کہاں سے کریں. ضروری نہیں کہ بہت فارمل طریقے سے شروع کریں، انفارمل چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کریں. کیا آپ سب اتنا کام تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کارنر کو، کمرہ بھی نہیں، کارنر، برآمدہ، گھر کے باہر کا حصہ، اور کچھ نہیں تو درخت کے نیچے، کچھ بھی ماحول بنانا. کیونکہ ماحول کے بغیر کوئی پودا نہیں اگتا. دین کا کام بھی ماحول کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلاس روم کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے. آپ بولیے. میں نے پہلے مانٹیسری کورس کیا تھا، تو اس میں ہمیں بیسیکلی ایجوکیشن ہی یہ دی گئی تھی کہ ہم نے ایسا ماحول، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی میڈم بات کر رہی تھی کہ جو پلے گروپ ہوتا ہے اس میں صرف بچے کھیلتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا سیکھ لیتا ہے کہ پھر بندہ 60 سال کی عمر تک نہیں سیکھ سکتا. اور یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے سننے میں، لیکن جب اس میں ہم نے تھوڑا سا کام کیا تو ہمیں تھوڑا معلوم ہوا تو واقعی یہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت جو بچہ ہے وہ بول نہیں سکتا، تو ساری وہ اپنی حصیں استعمال کر رہا ہوتا ہے اس وقت. تو ایون کہ اس کے پاس سے جو ہوا گزر رہی ہے جو ہم لوگ نہیں محسوس کر سکتے، وہ سب کچھ وہ فیل کرتا ہے. پھر وہ بولنا کس طرح سے سیکھتا ہے، وہ اسی طرح سے سیکھتا ہے نا کہ اس کی ماں بولتی ہے، وہ اس کی لپس موومنٹ دیکھتا ہے، اور ساری یہ چیزیں اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. تو اگر ہم لوگ اب جس طرح ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنا لیں، اور جس طرح ہماری بہت ساری جو بہنیں ہیں اب جن کی شادیاں نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ جب ان کی ہوں گی تو وہ پہلے سے اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنا لیں گی. تو جس طرح اب ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے لیے، ہمارے جو بچے ہوں گے ان کو یہ بنا بنایا ماحول ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرہ بنایا تھا، اور اس کے بعد جو صحابہ کے بعد کا جو دور آیا تھا، تو ان بچوں کے لیے بھی پھر ویسا ہی دور ہوگا. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول پیدا کر لیں گے تو ہمارے بچوں کو سیکھنے میں کتنی آسانی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ دین کا کام پھیلے گا ہی اس طرح جب گھروں کے ماحول بدلیں گے. کیونکہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو معاشرے میں تبدیلی آتی، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو اوپر کی سطح تک تبدیلی جاتی ہے. اگر انسان نہیں بدلتا تو معاشرہ نہیں بدل سکتا. جی، یہ کہتی ہے کہ ہر کام کے پیچھے جو اہم ترین چیز ہے وہ نیت ہے. یہاں آنے سے پہلے انہوں نے چاہا کہ یہ اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کام کے لیے مخصوص کر لیں کہ جس میں ختم وغیرہ دلوائیں، تاکہ باقی سارے گھر میں تصویریں لٹکائیں، فرینکلی فریلی جو دنیا کا کام ہو کر سکیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک کمرہ مخصوص کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر جو ہے وہ سیکولر ہو جائے اور دین بیزار ہو جائے. باقی بھی ماحول ہوگا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کھانے کا کمرہ کھانے کے لیے استعمال ہوگا، سونے کا سونے کے لیے، یا مہمانوں کا مہمانوں کے لیے. تو اس کمرے کے الگ کرنے کا اصل مقصد ہے کہ کسی اور کو انکنوینئنس نہ ہو یا انٹرپشن نہ ہو. ان کی تعلیم کا کام ایک مخصوص پیسفل انوائرنمنٹ میں ہی ہو سکتا ہے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر نیت میں فرق آ گیا ہے، اور صرف ختم دلوانے سے معاشرہ نہیں بدل سکتا. یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. ختم کر کر کے ہم نے قرآن کو عملی زندگی سے ختم کر دیا، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ رہا. ٹھیک ہے قرآن بھی وہاں پڑھا جائے، تلاوت بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ تعلیم. الہدا کا بنیادی کام تعلیم. تعلیم سب کے لیے بغیر کسی عمر اور مذہب اور فرقے اور نسل اور رنگ کی تخصیص کے، سب کے لیے. رب سب کا ہے، ہم سب کو اپنے رب سے جڑنا ہے اور دوسروں کو جوڑنا ہے. یہی ہمارا سمپل سا ایجنڈا ہے. اگلی آیت نمبر 111 سورۃ التوبہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلك هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. اس آیت کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنت میں جانے والوں کے جان اور مال اپنے نہیں ہوا کرتے، وہ بک جاتے ہیں. جنت کی قیمت، جنت کا سودا جان اور مال دے کر ہوتا ہے، اور جب تک قیمت چکائی نہ جائے سودا ملتا نہیں، چیز ملتی نہیں. دنیا میں کوئی گھر خرید نہیں سکتے جب تک اس کی پیمنٹ نہ ہو جائے. ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے مالک بن نہیں سکتے جب تک اس کے پیسے ادا نہ کر دیں. تو اتنی بڑی جنت مفت میں نہیں مل سکتی، اس کی قیمت جان اور مال ہے. میرا سوال یہ ہے، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا نام لے کر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کہ کیا واقعی تم نے سوچا کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، اس پر تمہاری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی. تمہارا مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے. جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کرنے کو کہے وہیں استعمال کر دیں. کیا یہ دونوں چیزیں دنیا کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہی؟ کیا واقعی ان دونوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے؟ اگر یہ چیزیں میں نے اپنے لیے رکھ لیں تو کل جنت کی حقدار کیسے بنوں گی؟ جنت کا سودا سستا سودا نہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو خبردار اللہ کا سلعہ سودا، کموڈٹی بڑی مہنگی ہے. الا سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے. یہ سودا جنت کا سودا ہے اور یہ بڑا مہنگا سودا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سلعۃ اللہ، اللہ سے سودا کرنا، اللہ سے تجارت کوئی مذاق کی بات نہیں. دنیا میں جتنی قیمتی چیز خریدنے جاتے ہیں اتنی بھاری کرنسی، اتنی بھاری قیمت دینا پڑتی، اور جنت اس جیسی تو کوئی چیز دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی. پھر اس کی قیمت بدعملی اور گناہ اور خواہشات نفس کی پیروی؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ دو اور کچھ لو، کیا دو؟ جان اور مال دو اور بدلے میں جنت لو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر یہ دونوں چیزیں بچا بچا کر رکھیں تو اللہ کے ہاں جنت کیسے پائیں گے؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ دین کے لیے ہمارا وقت بھی نہ لگے. جان دینے کا مطلب صرف قربانی کر دینا نہیں کہ آپ میدان جنگ میں مار دیے جائیں. اپنا وقت لگانا بھی تو اپنی جان اور خواہشات کی قربانی ہے نا. اس وقت کیا دل نہیں چاہتا کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کچھ کھائیں پیئیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، ریلیکس کریں، لیٹ جائیں، آرام کریں، گپ شپ لگائیں، کسی کو وزٹ کریں، کوئی آ جائے، عمدہ کھانے بیٹھ کے پکائیں اور کھائیں. لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ وقت کی قربانی. اور صبح صبح جب آپ نکلتے ہیں نیند کی قربانی دے کر، تو یہ سب جان کی قربانی. اور یہاں آنے کے لیے جو مال کی قربانی آپ دیتے ہیں، اور پھر صرف یہاں آنے کے لیے نہیں،
بلکہ یہاں سے پڑھنے کے بعد ساری زندگی میں ان دونوں چیزوں کو اللہ کی خوشی کے لیے وقف کرتے چلے جانا، یہی ہم سے مانگا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کوئی دکان یا مکان خرید بیٹھتے ہیں، سودا کر لیا ہم نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نقد اتنا بیانہ دے دو، بیانہ بھی دے چکے ہم، پھر 1 مہینے بعد اتنی قسط دے دو، 6 مہینے بعد اتنی دے دو، سال بعد اتنی دے دو۔ جن لوگوں نے کبھی ایسا کوئی سودا کیا ہو یا کسی کے ایسے سودے کو جانتے ہوں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہر قسط کی ادائیگی پر ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور اس قسط کی ادائیگی کے لیے کبھی اپنا سونا بیچ دیا جاتا ہے، کبھی اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی پراپرٹی بیچ دی جاتی ہے، کبھی ایکسٹرا محنت کر کے پارٹ ٹائم اوور ٹائم کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ قسط بھر سکیں۔ اگر وہ قسط نہ ادا ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ سودا کینسل ہو سکتا ہے، وہ نہ آر کے نہ پار کے، جو پہلے لگا وہ بھی گنوایا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب سودے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو سودا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی جنت کے لیے اگر ہم آدھے قدم چل آئے، یہاں تک پہنچ گئے مثلا، اب آگے اس کے تقاضے شروع ہوں گے، اگلی قسطیں دینی ہوں گی، اب ہم کہ نہیں ہم تو تھک گئے، یہیں تک پہنچ گئے، اگلی قسطوں کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو یاد رکھیں دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے قسطیں ادا کرتے وقت ہم بہت سی چیزیں قربان کرتے ہیں، خواہشات، وقت، نیند، آرام، پراپرٹی، مال، ہر چیز کرتے ہیں نا، کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ گھر ہمارا ہو جائے۔ گھر ہو گیا، سب مسئلے حل ہو جائیں، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں، اس کے بعد نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے تو ہم اس کو منزل سمجھتے ہیں، گھر بننے کو۔ جنت کے بارے میں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں تو سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور واقعی وہاں ختم ہو جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جان پہ کھیل کے ہم دنیا کے سودے پورے کرتے ہیں کہ کوئی نقصان اور ناکامی نہ ہو، لیکن اس کے لیے کوئی اوور ٹائم کام کرتے ہیں، ہم تھوڑا اور محنت کر لیتے ہیں، تھوڑا اور رات جاگ لیتے ہیں۔ رات ہی ایک اسکالر سے ہماری ملاقات ہوئی، انہیں پتا چلا میں یہاں آئی ہوں، ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ قرآن پاک کی ایک تفسیر پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک عقیدت بھی ہونی چاہیے اور ان کی عزت احترام بھی ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں کنسرن بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میری گردن میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے کچھ دنوں سے۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کی ڈیلی روٹین یہ کہ فجر کی اذان تک وہ کام کرتے ہیں، ساری رات لکھنے کا کام ہوتا ہے، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں لکھا نہیں جا سکتا۔ جیسے ایک شعر ہے نا، من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلندیاں چاہیے وہ راتوں کو جاگا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس راتوں کو جاگ کر اپنے میڈیکل کے یا دوسرے ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، پھر دن کو کچھ حصہ سو جاتے ہیں، کئی مہینے راتوں کی نیند کی قربانی دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کئی دفعہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر تک میں مسلسل کئی گھنٹے ایک طرف دیکھتا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ حصہ اکڑ گیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوئی قربانیاں کی؟ ہم تو اپنے کسی بھی نیند اور آرام کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں کرتے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ جنت بھی مل جائے۔ دنیا کے قرض چکانے کے لیے کیسی پریشانی ہوتی، کیا جنت کے حصول کے لیے کوئی پریشانی ہے لاحق ہمیں؟ ہم میں سے کوئی پریشان نظر نہیں آتا، سچی بات تو یہ۔ حالانکہ دنیا میں ایک چیز نہیں بھی ملی تو ہم مر تو نہیں جائیں گے، کوئی اور مل جائے گی چیز۔ ایک شخص ایک ڈگری چاہتا ہے، ایک نوکری چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، بزنس بڑھانا چاہتا ہے، کیسی محنتیں اور کیسے خون جلائے جاتی، کیسی ٹینشنز لی جاتی۔ لوگ کتنی ٹینشنز لیتے ہیں ایک اچیومنٹ کے لیے۔ جنت ان سب چیزوں سے بھاری اور قیمتی چیز ہے۔ کوئی پریشانی ہم نے مول لی، کوئی جسم گھلایا ہو یا مال لگایا ہو یا کوئی تھوڑی سی دنیا قربان کی ہو کہ وہ بڑی منزل پہ جانا ہے، وہاں کے لیے ہم پریشان کوئی نہیں، سچی بات ہے۔ دنیا میں ذرا سی ہماری کوئی مرضی پوری نہیں ہوتی نا، کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی تو ہم بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، بچہ مثلا پاس نہیں ہوا، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزنس میں کچھ رکاوٹ آ گئی، ہم خون جلا دیتے ہیں اپنا، اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچتے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے۔ میں اکثر اپنی اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہا کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ جن کو بڑے غم لگ جاتے ہیں
وہ چھوٹے غم بھول جاتے ہیں. دنیا کا غم چھوٹا غم ہے، آخرت کا غم بڑا غم ہے. جن کو بڑے غم لگ جاتے ہیں وہ چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں. چھوٹے غموں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد کرنا سخت نقصان کا سودا ہے. اپنے آپ کو بڑا غم لگا لیں کہ اس سودے کو کیسے کامیاب کرنا ہے، اس کی قسطیں کہاں سے ادا کرنی ہیں، اس کی شرطیں کہاں سے پوری کرنی ہیں. کیونکہ شرائط پوری کیے بغیر آپ کو وہ بلڈنگ ہینڈ اوور نہیں کی جائے گی. جہاں جنت میں جانے کے لیے انسان کو کچھ اعمال کرنے ہیں، وہاں کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ان امور میں سے ہیں جو سودے کو خراب کرنے والی، سودے کو بگاڑنے والی ہیں. کلمہ پڑھنے والے ہیں، بالآخر جنت میں جائیں گے، لیکن ابتدا میں وہ محروم کر دیے جائیں گے، پھر اس کی سزا بھگتیں گے، پھر وہ جنت تک پہنچیں گے. ان میں سے کون کون ہیں؟ مثلا جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مارنے والا، حرام طریقے سے مال کمانے اور کھانے والا، والدین کا نافرمان، دیوس. دیوس کہتے ہیں نا جو مرد اپنے گھر والوں کی بے حیائی اور برائی پر بے حس ہو، کچھ نہ کہے. مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، قطع رحمی کرنے والا، اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم جنت میں نہ جائے گا. احسان جتلانے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا، بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تکبر کرنے والا، چغل خور، اپنے آپ کو جانتے بوجھتے غیر باپ سے منسوب کرنے والا، یعنی پتہ ہے باپ کون ہے لیکن اپنے باپ سے نہیں کسی اور شخص کو باپ بنا کے ظاہر کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت، کالے رنگ کا خضاب لگانے والا. یہ چند احادیث ہیں جن کے یہ عنوانات ہیں. اور یہاں اس آیت میں بھی 112 میں وہ صفات بتائی گئی خاص طور پر: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کی صفات ہیں سودا کرنے والوں کی. کیا میں ان صفات پہ پوری اترتی ہوں؟ غلطی پر توبہ، ہر حال میں اللہ کی عبادت، اسی کی حمد و ثنا، اس کی خاطر زمین میں گردش. سفر کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، بازار میں شاپنگ کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے. اشارہ چاہیے شاپنگ کے لیے، کوئی کام نہیں تب بھی ونڈو شاپنگ کرنے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے دیکھنے نکل جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب لاہور میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ہمارے کالج کے ساتھ ہی انارکلی بازار تھا. تو اکثر لڑکیوں کا شغل یہ ہوتا تھا کلاس سے نکلے اور انارکلی کا ایک چکر لگائے، اور کوئی نہیں، چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں اور دیکھتے نئی کیا چیز آئی ہے. ایک دکان میں گھس گئے، وہاں سے دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں. کیا ہم گھر گھر میں جگہ جگہ گھستے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں؟ بستی بستی جاتے ہیں. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں لوگ آ جائیں، ہمارے گھر پر ہی آ جائیں، بس ہم نہیں کہیں جا سکتے. تو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کیا ہم گردش کرنے والے ہیں؟ السائحون، سیاحت برائے تبلیغ. الراکعون، رکوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے. الساجدون، سجدوں میں پڑھنے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، کہ یہ بات اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ حد نہیں توڑنی، یہیں اس کے اندر لمٹس میں رہنا ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ کوشش کریں نا تو ایک اتنا سا نوٹس بورڈ ٹائپ چیز یا ایک گتا لے کے اس کے اوپر کوئی سافٹ کپڑا لپیٹ کے کہیں گھر میں کیلوں کے ساتھ اس کو لگا دے، یا الماری کو ہی بورڈ بنا لے اور اس طرح کی باتیں لکھ کر سامنے لگا لیا کرے. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی اس وقت میرا یہی طریقہ تھا. پھر میں نے بچوں کو اپنے گھر میں ایسے ہی بورڈ رکھ کر دیا کہ جو بات ان کو سٹرائک کریں، جو آیت کا ترجمہ اچھا لگے یا کوئی کام جو ہمیں زندگی میں لانا ہے اس کو لکھ کر سامنے لگا دیں، بار بار دیکھیں. یا ایک چھوٹی سی ڈائری میں ان چیزوں کو نوٹ کر لیں اور بار بار پڑھیں کہ جنت کے سوداگروں کی صفات یہ ہیں
کیا یہ سب کام میں کر رہی ہوں؟ اگر نہیں کر رہی تو کیسے جا سکتی ہوں؟ شرائط تو پوری نہیں ہوئی. بے شمار صفات کو چھوڑ کے اللہ نے یہ صفات یہاں رکھی. پھر ٹک مارک کریں، ہاں یہ بھی ہے میرے اندر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ الحمدللہ سب شرطیں پوری. اور اگر نہیں، ابھی تک یہ نہیں، ایمانداری سے خود احتسابی، ابھی یہ میرے اندر نہیں آئی، اس کو میں نے کرنا ہے. اور ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو وہ کام کروا لیجئے، کیونکہ جنت میں تو آپ کو جانا نا، کسی اور کو کیا. آپ کو معلوم ہے میرے بھائی کا ولیمہ تھا، میں نے کہا ہم درس رکھ لیتے ہیں ساتھ. میں نے کہا کہ میں نے سفر تو کرنا ہے، شادی کے لیے جانا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ جب بارات لے کر گئے تو وہ لوگ جب جمع تھے، ان کے بھی ہمارے بھی، تو وہاں چیخ چلا کے تھوڑا سا درس دے دیا، کیونکہ وہ اتنا ہنگامہ ہوتا ہے شادی کے دن. یا راستے میں کہیں رکھ لیا کہ اسٹے اگر کہیں کرنا ہے بیچ میں، تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے، تو عموماً میں یہی کرتی ہوں کہ بیچ میں وہ تھوڑا سا درس بھی ساتھ رکھ لیتے. ایون اگر آپ سسرال جائیں، آپ میکے جائیں، بہن بھائیوں کے پاس جائیں، کہیں جائیں، ٹھیک ہے نہ صحیح فارمل درس، آپ چھوٹی سی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی چیز لے چلیں، انہیں کہیں آئیں تھوڑی سی دیر یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ مجھے سنائیں میں آپ کو سناتی، اور کچھ نہیں کیسٹ آن کر دیتے. تو اب دیکھیں گے کہ ہماری ٹریولنگ خواہ پیورلی دنیا کے لیے ہو، لیکن اگر ہم اس میں دین کی تبلیغ شامل کر لیں تو وہی ہمارا سفر دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے ہو جائے گا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتی ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر اپنا فرسٹ ایڈ باکس لے کے چلتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ایک تبلیغ باکس ساتھ رکھنا چاہیے، جس میں چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اکثر ایسا ہوتا ہے میں جب کہیں فلائٹ پہ جا رہی ہوتی ہوں تو کوئی نہ کوئی اجنبی خاتون ایون آ کے بیٹھتی، تو تھوڑا سا لوگوں کو نام پتہ چل گیا تو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ فلاں ہیں. بلکہ پچھلی دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میں جب آ رہی تھی اسلام آباد تو مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی. میں نے کہا میں عورت کے ساتھ بیٹھوں گی، ڈھونڈ رہے تھے مل نہیں رہی، کھڑی ہو گئی. میں نے کہا میں کھڑی ہو کے چلی جاؤں گی، میں نے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مجھے جگہ چاہیے. خیر انہوں نے ایک آدمی کو کہیں سے اٹھایا تو مجھے وہاں لے کر گئے. وہاں جب میں بیٹھی تو تھوڑی سی بات ہوئی اس خاتون کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جواب میں پوچھیں گے آپ کے کیا ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو بتائیں میں درس دیتی ہوں یا میں تبلیغ کرتی ہوں، نہیں، آپ دوسرے کی ذات میں دلچسپی لیں، آپ پوچھیں ان سے. ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں نے کہا کہ آپ اس کو مجھے دے دیں، انہیں کچھ نکالنا تھا، کچھ کھانے کا ٹائم تھا یا کچھ، مجھے کھانا نہیں کھانا تھا، تو میں نے کہا مجھے دے دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسرے کی ذات میں انٹرسٹ لیں. انٹرسٹ جب آپ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں، لازمی وہ تکلفاً بھی پوچھتے ہیں آپ سے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں. پھر آپ بتا سکتے ہیں میں پڑھ رہی ہوں یا میں پڑھا رہی ہوں. میں نے کہا میں پڑھاتی ہوں. کہاں پڑھاتی ہوں؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھاتی ہوں. کس جگہ ہوتی ہے آپ کی کلاس؟ میں کہا ریجنٹ پلازا میں ہوتی. اچھا آپ ڈاکٹر فرد کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا میں خود ہی ہوں. تو پھر میں نے آپ کی کیسٹ سنی ہوئی ہے، امریکہ سے وہ خاتون آئی تھی تو وہاں سے اسلام آباد آ رہی، باتیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت دل ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے وہاں ایک درس کریں. خیر انہوں نے اپنا ایڈریس وغیرہ دیا. تو اب یہ ہے میں ہمیشہ فلائٹ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ نکال کے پڑھتی ہوں، اپنے کام کرتی ہوں. ایک اور دفعہ جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو کیا ہوا، کلاس میں سے آپ لوگوں نے نوٹ لکھ لکھ کے مجھے دیے تھے، کچھ ففتھ بیچ کے لوگوں نے دیے تھے. تو پورا پلندہ اتنا بھرا ہوا تھا. وہ جس لفافے میں تھا، جو ہی میں نے لفافہ نکالا تو اس لفافے پہ میرا نام لکھا ہوا تھا اور الہدا لکھا ہوا تھا، یوزڈ لفافہ تھا. تو الہدا کا پڑھتے ہی وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ الہدا سے ہیں، یہاں سے جا رہے تھے، کیونکہ آتے ہیں اس شہر میں تو کچھ نہ کچھ ذکر ہر گھر میں چل ہی رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت. خیر جب انہیں پتا چلا تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی. وہ یہاں سے انگلینڈ جا رہی تھی. انہوں نے بھی ایڈریس دیا کہ آپ کسی طرح وہاں آئیں اور آپ درس کا کریں، یا مجھے بتائیں میں کون سی کیسٹس لوں، کیا کتابیں پڑھوں، کیا کچھ. دیکھنے میں بالکل ایک عام نارمل خاتون لگ رہی تھی کہ جس کا کوئی بظاہر انٹرسٹ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی دین کی طرف ہوں گی. لیکن جو ہی انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ دیکھا اور پہچانی تو فوراً سارا رستہ وہ صرف یہی پوچھتی رہی. انہیں میں نے کراچی کی کلاس کا ایڈریس بتایا، وہ وہاں پر آئیں. 2-3 دن تھے ان کے پاس وہاں اپنے ریلیٹیوز کے لیے، لیکن اس میں سے وقت نکال کے وہ کلاس اٹینڈ کرتی رہی. پھر جاتے ہوئے بہت سی کتابیں، کیسٹس، کئی کچھ لے کر گئی اپنے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں صرف اتنی سی ایفرٹ، لٹل ایفرٹ کتنی نیکیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ یہاں نیت ہو، اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے. تو ہر سفر میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس الہدا کا جیسے ایڈریس ہے ہونا چاہیے. کوئی کلاس اٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، کوئی کتاب خریدنے میں ہے، کوئی کسی چیز میں، ایڈریس ہو، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو، تھوڑی سی کوئی چھوٹی سی کتاب ہو، اور کچھ نہیں تو اور میں مر گیا ہی ہو، چھوٹی سی بہت ہی کم قیمت کی کتاب ہے، کوئی کیسٹ ہو، کچھ ہو. میں پچھلے دنوں بحرین گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی. وہاں ایک سینٹر ہے ڈسکور اسلام، تو اس میں میرا جانا ہوا. وہاں زیادہ کنورٹس مسلم تھے
تو مجھے ہمیشہ یہ بہت شوق رہتا ہے کہ لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں، اور یہ میں کیوں پوچھتی ہوں کہ مجھے ہیلپ ملے کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کیسے کی جائے، ان کے کیا ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، اسلام کی کیا چیز ان کو پسند آتی. تو ایک لڑکی تھی، سری لنکا کی تھی، میرے خیال بدھسٹ تھی یا ہندو تھی، لیکن وہ مسلمان ہو گئی. وہ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی. کہتی کہ میری بہن کو یہاں کچھ تکلیف ہوئی، اس نے مجھے بلایا یہاں، تو میں آ گئی. لیکن میرے ویزے میں کچھ مشکل تھی، تو میں جب آ گئی تو میرا سامان انہوں نے روک لیا، سامان نہیں دیا. اس کے لیے مجھے دوبارہ کئی دفعہ جانا پڑا. کہتے کہ وہاں جو اسٹور کیپر تھا اس کو پتا چلا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، اس نے بہت ہیلپ کی میرا سامان نکلوانے میں. اور جب میں آنے لگی تو مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ میری طرف سے قرآن رکھ لیں، انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن تھا. کہتی میں بہن کے گھر آئی، میرے ویزے کا کچھ مشکل تھی، میں باہر بالکل نہیں نکل سکتی تھی، ایک طرح سے اللیگل سٹے بن رہا تھا اس کا وہاں. اپنی میڈیکل کی کچھ کتابیں لائی بھی تھی تو میں پڑھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اب واپسی کا کچھ پتا نہیں، میرا کوئی سٹیٹس نہیں، جیسے انسان بہت ٹینشن میں ہوتا ہے. کہتی کہ ایسے ایک دن خیال آیا کہ جب وہ جو اس نے مجھے کتاب دی تھی بھلا میں وہ پڑھ کے تو دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے. کہتی کہ جو میں نے پڑھنا شروع کی تو میرے دل کی دنیا بدلی. میں پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں مسلمان کس طرح ہوں. تو خیر اس نے کوئی اخبار میں اشتہار دیکھا ڈسکور اسلام کی، اگر اسلام کے بارے میں کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. یہ وہاں پہنچ گئی، پھر وہاں اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کیا. تو اب وہ صحیح بخاری کی پتنی 2 کی 3 والیوم کی ٹرانسلیشن شاید اپنی زبان میں کر چکی، اور یہ 1.5 سال کے اندر اس نے یہ سب کام کر لیا. کہتی میرا میڈیکل تو چھٹا، پہلے مجھے اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن جو کچھ میں نے پایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر وہ چاہ رہی تھی کہ اگر میں یہاں آ کر پڑھوں، تو ان کا ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے، نیکسٹ کے لیے اگر آپ آنا چاہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کتاب، اور وہ جس نے دی، کہتی میں اس کو دوبارہ ملی بھی نہیں اور اس کو خبر بھی نہیں کہ اس کی ایک ایفرٹ نے میری زندگی بدل ڈالی. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ایسے ضائع کرنا، کون پڑھے گا، کون دیکھے گا. تو اگر اللہ کو منظور ہو اور آپ کے دینے میں خلوص ہوا تو کیا پتا کون پڑھ لے. ہر چیز میں رزق تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ سب کچھ کس وقت آتا ہے جب آپ کے دل میں تڑپ لگ جائے. جنت کا سودا کیا ہوا، قسط بھرنی بڑی مشکل ہے، کچھ جمع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھائے گا انشاءاللہ. فاستبشروا ببیعکم، اپنے سودے پہ خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ. کبھی شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے کہ یہ کیا تمہاری ہر چیز اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو آ کے طرح طرح کی نصیحتیں کریں گے. دیکھو کچھ تو اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری صحت بڑی خراب لگتی ہے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہو گیا، تمہارا یہ کیا ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن کیا وہ عورتیں جو دین کا کام نہیں کر رہی ان کے بچے بہت صحت مند ہیں؟ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ دنیا میں لگا ہوا ہے. وہ عورت جو بجری کوٹ رہی ہے، سڑک پہ کھڑی ہے، بچہ اس کے پیچھے بندھا ہوا ہے، وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، تو وہ بھی تو عورت ہے. وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سب کچھ کر رہی، تو ہم دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کر سکتے؟ تو اصل خوشی تو وہاں پر ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دنیا میں اللہ کے لیے چھوٹی سی قربانی بھی کرتے تو خوشی کی جو لہر آپ کے دل میں آتی ہے وہ اس کے بغیر کسی اور چیز میں نہیں آتی. آپ اچھا کھانا کھا لیں، وقتی طور پہ خوش ہوں گے، بعد میں سٹمک اپسیٹ ہو جائے گا. آپ بہت ہنس لیں، وقتی طور پہ آپ بہت انجوائے کریں گے، بعد میں اکیلے بیٹھ کے رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ فوراً زیادہ ہنسی کے بعد کیا ڈپریشن آتا ہے. آپ کہیں سیر و تفریح کر کے آئے، تھک ٹوٹ کے آ کے گر جائیں گے. بازار پھر کے آئے، اس سے زیادہ تو تھکنے کی کوئی جگہ ہی نہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ دین کے کام میں آپ نکلے، میرا ذاتی ایکسپیرینس تو یہی، سارا دن بھی نکلی رہوں. پچھلے سنڈے کا دن بڑا ہی میری زندگی کا ایک انوکھا دن تھا کہ صبح کراچی میں تھی میں، دوپہر کوئٹہ میں تھی، شام لاہور میں تھی، اور تینوں جگہ میں نے کام کیا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، اور تینوں جگہ تھوڑا تھوڑا دین کا کام جو استطاعت میں تھا. اور رات تک میں لوگوں کے ساتھ مصروف رہی، اور الحمدللہ تھکاوٹ نہیں تھی. تو یہی سوچتی کہ اگر میں یہ تینوں جگہوں پہ صرف شاپنگ کرتی تو جو میرا حال ہوتا، کم از کم میرا ضرور ہوتا ہے، آپ لوگوں کا نہ ہوتا ہوگا. تو دین کا کام کر کے جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں دنیا میں، وہ بھی کچھ کم نہیں. انسان حقیقی معنوں میں لائف انجوائے کرنا شروع کرتا ہے. اچھا، ایک سوال کروں گی آپ سے، جنت کی اصل خوشی کیا ہے؟ جی آپ فرمائیے. شاباش، بہت اچھا جواب. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی ذات جو ہمارا دوست ہے نا،
اچھا جیسے میں اسلام آباد میں آتی ہوں، میں دن گنتی ہوں نا، اچھا اتنے رہ گئے، اب اتنے، اب اتنے، اب اتنے، اب اتنے، پھر میں سوچتی اچھا کل اس وقت میں وہاں ہوگی، سوچتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، پھر سوچتی ہوں خوش ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں مجھے کس بات کی خوشی ہے؟ میرے پہاڑ دیکھنے ہیں، جا کے سبزہ دیکھنا ہے، آرام دہ سڑکیں ہیں اس پہ جانا ہے. کراچی میں رش ہے، پولوشن ہے، دھواں ہے، ہیومیڈیٹی ہے، گرمی ہے، اور سمندر پہ جائیں تو نظر آتا ہے پہاڑوں کی طرح، یہ نہیں ہر جگہ سے نظر آیا آپ کو، وہ وہاں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. میں سوچتی کیوں جا رہی، میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں خوشی کس بات کی، کیوں خوشی ہوتی ہے اسلام آباد جا کے؟ تو بات تو یہ نا کہ اصل چیز تو دوست ہیں، لوگ ہیں، گھر والے ہیں، انسان ہیں جن کی ملاقات سے خوشی ہوتی ہے. اور یہ سب دوست اللہ کی خاطر دوست ہیں، جن کی ملاقات کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے. ان سب سے تعلق اللہ کی خاطر ہے، دنیا کے تو کوئی غرض نہیں بیچ میں شامل، کچھ مال کمانے یہاں نہیں آتی، تنخواہ لینے نہیں آتی، کوئی غرض نہیں ہے. تو میں یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ جنت میں جا کر اصل خوشی یہ نہیں کہ وہاں نہریں ہوں گی، دریا ہوں گے، جو چاہیں گے ملے گا، خوبصورت محل ہوگا. نہیں، اصل چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار، اور اللہ والے ہوں گے جن کی مجلسوں میں بیٹھنا نصیب ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، وہ سارے نیک لوگ، وہ ہمیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے. مجھے کبھی کبھی حضرت آسیہ کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا نا سورۃ تحریم کے آخر میں. اللہ ان کی مثال بیان کرتے، رول ماڈل پیش کرتے ہیں نا ان کو ایز اے رول ماڈل. کہتی وہ کیسی ہوں گی، ایک اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، اور سب چھوڑ کے کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، یہ نہیں چاہیے. حضرت مریم کیسی تھی، حضرت عائشہ کیسی تھی، اتنی زیادہ میں ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی ہوں. میں سوچتی دنیا میں تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو وہاں جا کے کتنا اچھا لگے گا اگر ان لوگوں سے جا کے ملاقات ہو گئی. دیکھیں نا، لائک مائنڈیڈ پیپل سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے نا. تو جنت کی دو چیزیں مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، ایک تو اللہ کا دیدار کہ جس کے بعد اور کچھ یاد ہی نہیں رہے گا پھر، اور دوسری اللہ والوں سے دوستی اور اللہ والوں کی مجلسیں، ان کا قرب، ان کی ملاقاتیں، ان سے گفتگویں. اللہ سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. تو جنت کا اصل حسن، اصل خوبصورتی یہ دو چیزیں ہیں. السلام علیکم. ایسا ہے کہ رمضان میں عمرے کے لیے گئی تھی، الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور جب میں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی تھی تو وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں. مثلا ایک تو راستہ اتنی، حالانکہ آرام دہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا مطلب اتنا مسئلہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ سارا ویران سیاہ اور سرخ پہاڑ. تو اس کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں پر بیٹھ کر وہاں سے آئے تھے تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنی مصیبتیں برداشت کر کے وہ کیوں آ رہے تھے اتنا کچھ. میں سب سے مین چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کیوں آ رہے تھے، کیونکہ میں جا رہی تھی تو میں سوچا میں کیوں جا رہی ہوں. اور یہ چیز جب میں وہاں گئی اور پھر میں نے وہاں پہ مدینہ کو دیکھا اور مسجد نبوی میں جب میری پہلی انٹرنس تھی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے جو چیز نظر آئی تھی سب سے زیادہ سونا، بہت زیادہ ڈیکوریشن، بہت زیادہ ماربلز، اور کچھ بھی نہیں. مجھے اور کوئی فیلنگ نہیں آئی. اور میں اس کو دیکھ کے میں سوچی تھی کہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے آئی تھی، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں. تو پھر جب صبح کے ٹائم پہ انہوں نے وہ کھولا دروازہ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئے تو وہاں جا کر ایک دم آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کا عروج تھا اور یہاں سے وہ لوگ نکلے ہیں جو ایمان کی طاقت سے بھرپور تھے. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے، چیخ چیخ کے عورتیں کہہ رہی تھی یا نبی یا نبی. اور مجھے صرف ان لوگوں کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی شرک کو منع کرنے کی تبلیغ کی، جس نے توحید کی تعلیم دی، اور اس کی ہی قبر پر آ کر آپ لوگ شرک کر رہے ہیں اور وہاں ہی آپ سجدے کر رہے ہیں. اور وہ مسجد اتنی محنت سے ان کی حکومت نے پتہ نہیں کس ایمان سے وہاں کے مزدوروں نے بنائی ہوگی کہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا. اور وہاں پر آپ کارپیٹس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اوپر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں آپ کارپیٹس، اور آپ ان ستونوں کو ہاتھ لگا لگا کر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر جیسے میم نے ابھی پڑھا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. تو وہ مسجد تو کسی ایمان والے نے بنائی ہی تھی، کچھ لوگوں نے کتنے ایمان سے وہاں پر ایک بنیاد بھی رکھی تھی. لیکن آج کل جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم لوگ خاص طور پہ پاکستانی جا کر وہاں کرتے ہیں
وہ واقعی میں وہاں پہ اس کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، یا ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہیں. اور آپ بلیو میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے یہاں سے یہاں تک کونیوں تک چوڑیاں پہنی ہوئی تھی نا، وہ وہاں پر سونا بہت ہے مدینہ میں باہر، تو وہ خرید کے ساتھ لے کے جانا ہے. اور ایون آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس آئی ہیں، انہوں نے آ کے عربک میں انگلش میں آ کے بتایا کہ جی یہاں پہ قبر پہ سجدہ کرنا منع ہے، آپ سلام پڑھیے، آپ نے درود پڑھنا ہے. اتنی بار انہوں نے آ کے بتایا، وہ چیخ کے بتا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا. چاہتے ہی وہاں پہ عورتیں گری ہیں، اپنے آپ کو چوٹیں لگوائی ہیں، لیکن گر کے سجدے کیے ہیں سب نے. اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ علم کی کمی. جب تک گھر گھر میں تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک منظر نہیں بدلے گا. کسی نے لکھ کے بھیجا جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی اتنی ہی عظیم دینی پڑتی ہے. لکھتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم ویسے ہی شور کرتی رہتی ہو تو ایسا کرو کہ تم لڑکیوں کو ساتھ لگا کر دعائیں یاد کیا کرو. پڑھانی شروع کر دی مگر لوگوں میں سے کسی نے کہا یہ وہابیوں والی دعائیں ہیں، حالانکہ قرآنی دعائیں تھیں. ایسی باتوں کا کیا حل ہے؟ ایسی باتوں کا حل یہ کہ کوئی جواب نہ دے، آپ پڑھاتے رہیں. جب کچھ بچے یاد کر لیں گے اور دوسروں کو نہیں ہوگا تو وہ بھی سوچیں گے کہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی پڑھ لیتے، تو پھر وہ بعد میں آ جائیں گے. اور سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ جو شروع میں نہیں بات مانتے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. کیوں؟ اگر سارے اکٹھے ہی آ جائیں، اگر آپ بھی پچھلے سال آ جاتے تو کیا ہوتا؟ کتنی مشکل ہو جاتی، کلاس میں جگہ ہی نہ ہوتی بیٹھنے کی. تو اس طرح باری باری آہستہ آہستہ سب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رونق ایک لگی رہے گی نا. تو کبھی آپ لوگ بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ صرف تھوڑے لوگ کیوں آئے باقی کیوں نہیں آئے، اور وہ یہ بہانہ کریں، وہ آتے جائیں گے. کسی نے لکھ کے بھیجا میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، تبدیلی لانا چاہتی ہوں، وہ نہیں آ رہی. کوشش کرتی ہوں مگر وقتی ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں صرف اسے کر رہی ہوں کہ بس قرآن پڑھنا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، مگر مجھے اسے اپنے اوپر اپلائی کرنا نہیں آ رہا. جب میں دوسروں کو دیکھتی ہوں کہ اسے ڈسکس کرنا بھی آتا ہے لیکن مجھے نہیں آتا، میں صرف سوچ کر رہ جاتی ہوں، عمل نہیں کر پا رہی. میں سوچتی ہوں کہ آخرت میں کیا کروں گی. مجھ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، بات کرتے ہوئے ڈرتی ہوں. مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیونکہ میں بہت حساس بھی ہوں. پلیز مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. یہ جنہوں نے بھی لکھا ہے وہ بھی اور باقی لوگ بھی نوٹ کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اور ہر ایک کی رفتار بھی مختلف رکھی ہے. کچھ لوگ تیزی سے آگے ایک کام میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سلولی آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا، چال تو چیتے کی بھی ہے اور چال ہاتھی کی بھی ہے اور چال مگرمچھ کی بھی ہے. تو مگرمچھ بیچارہ گھوڑے کی طرح نہیں بھاگ سکتا، لیکن مگرمچھ کے اپنا ایک سٹائل ہے، اسی سٹائل میں اس کا حسن ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے. تو اسی طرح انسانوں میں سے بھی مختلف انسانوں کی مختلف کام کرنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن درست کر لیں سفر سے پہلے، پھر چاہے آپ جو کی چال چلیں آپ پہنچ جائیں گے. ڈائریکشن درست نہیں تو چاہے آپ گھوڑے کی چال پہ بھی چلیں، جہاز کی رفتار سے بھی اڑیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا. ڈائریکشن کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا بھی. مثلا اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دایاں ہاتھ بھی دیا، بایاں بھی دیا ہے. کیا واقعی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم دائیں سے نہیں پی سکتے؟ پی سکتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے اس ایفرٹ میں کہ اگر عادت ہے اب تک بایاں یوز کرنے کی تو اس کو جلدی سے دائیں میں پکڑا دیں اور دائیں سے پی لیں. وہی پانی پینا عبادت ہے آپ کا کہ آپ نے اس کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا. آخر اس میں آپ کی کیا محنت لگتی؟ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، دائیں کروٹ پہ سونا سنت ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے. ان چیزوں پہ آپ کی کیا محنت لگتی؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر آپ کا عمل بدل دیتی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ آپ میں چینج آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک گھونسلہ کس طرح بنتا ہے بتائیں گے؟ ایک ایک تنکا چن کر، ایک ایک تنکا. آپ بھی ہر روز ایک اچھا کام کر لیں، ایک تنکا چون کے لے آئیں. ہر روز کی کلاس میں سے ایک اچھی بات روز ٹارگٹ کر کے کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے.
آج کی کون سی نئی بات ہے؟ اور وہ میں نے کہاں فٹ کی؟ تو جگسو کا ایک گیم ہے آپ کے پاس کے مختلف حصوں کو مختلف جگہوں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے. روز کا ایک حصہ فٹ کر دیں، تصویر بن جائے گی ایک دن. لیکن اگر آپ چاہیں کہ 5 منٹ کے اندر ساری تصویر بن جائے تو نہیں بن سکتی. ایک اور چیز، اس میں شیطان کا وسوسہ بھی بہت ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں جانے کا. ہے نا، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، وہ مایوس کرنا چاہتا ہے. اچھا، میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں، اگر تم نے آ کے کچھ نہیں سیکھا، بھلے نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنی دیر تم ایک برائی سے تو بچے نا. یہ اچیومنٹ نہیں؟ ورنہ اتنی برائیاں جمع ہو کے ہمارا نامہ اعمال برائی کا اور بڑھا دیتی. یہ بھی تو اچیومنٹ ہے کہ دن کے 6 گھنٹے ہم برا کام سے بچے رہتے ہیں، اور ہمارا یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ کو پتا کھجور کا پودا کب پھل دینے لگتا ہے؟ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال بعد. مثلا جیسے اب آج کل میں پڑھا رہی ہوں، بعض اوقات ایسی باتیں میں سننے میں تھا، کتنی لکی ہیں، اتنے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ اوور نائٹ ڈرامہ ہوا ہے؟ نہیں، یہ کوئی ڈرامائی ایکشن نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سالوں کی کوشش اور محنت ہے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نئی نئی دین کی طرف مائل ہوئی تھی تو ایک دعا میں بہت شدت سے مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، کوئی اچھا سا کام لے لے. ایک دفعہ ہم ٹریول کر رہے تھے، لاہور سے آ رہے تھے، ایک دینی پروگرام میں ہی ہم گئے تھے، اجتماع میں گئے تھے. وہاں بڑی اچھی اچھی باتیں سنی. تو جیسا ہوتا ہے نا کہ جب اچھے لوگوں کے پاس سے آپ آئیں تو آپ کے اندر کچھ دیر تو اچھائی رہتی ہے نا، اگر ہمیشہ نہ رہے تو کچھ دیر ضرور رہتی ہے. تو وہ ہم در سے فوراً آ کے ٹرین میں بیٹھے، رات کا وقت تھا، ٹرین چل رہی تھی، سب لوگ، لڑکیاں تھے، ہم کافی سارا گروپ تھا، سب بات چیت کرے اور بہت اچھی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں اٹھ کے میں دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوگی، باہر آسمان کو دیکھتی رہی، جنگل کو دیکھتی رہی. مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے نا، کیونکہ بہت تنہائی کا احساس ہوا نا وہاں. تو میں نے بہت زیادہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی کام لے لے، یہ جو لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں نا، مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، میں بھی کوئی اچھا کام کر لوں. اور میں ایک بچی تھی، میرے پاس کوئی سوچ نہیں، کچھ نہیں، صرف دعا. تمنا تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ جنہوں نے سوال لکھا ہے وہ تمنا رکھتی ہیں، بہت پازیٹو سائن ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے تو تڑپ ہے کہ بتائیں کیا کروں. جب یہ تمنا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں. اور ویسے بھی اللہ سے تعلق کا اصل فائدہ بھی یہ ہے کہ کسی مشکل میں سب سے پہلے اس کی یاد آئے. ہمارا حل کیا ہے؟ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا یہ حل کرے گا، وہ مدد کرے گا، اور انسان بےچارے انسان کہاں کر سکتے ہیں. پھر ہم مایوس بھی ہوتے ہیں اور پریشانی بھی ہوتی. لیکن جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتے ہیں، بندوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور رحم ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بندے بھی ہمارے مددگار بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرنا بندوں کو، ہمیں ڈائریکٹ اس سے اپروچ کرنا ہے. یہی اصل توحید ہے. یہ دلوں میں آ جائے، بندوں سے توقع نہیں رکھنی، اس سے رکھنی. وہ کر سکتا، بندے نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی ایک آیت جو ہر سے پارے میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کیا وہ میرا یہ کام نہیں کرے گا، یہ بھی کرے گا. مثلا کوئی چیز میری گم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں ہے، بس آپ مجھے وہ دکھا دیں، مجھے آپ دکھا دیں وہ کہاں پڑی ہوئی، مجھے اس طرف لے جائیں، آپ کر دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کسی عزیز قریب دوست رشتہ دار وغیرہ کا کوئی کام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، یا بعض اوقات وہ نہیں بھی کہتا. اور میں خود دیکھتی ہوں کہ ایک شخص پریشانی میں تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے نا. تو بعض اوقات میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں نا، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، اور اپنے محبت کرنے والوں کی آپ دعائیں سنتے ہیں نا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا، میں نہیں جانتی تیرے دل میں کیا. میں یہ جانتی ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا مقام تیری نگاہ میں کیا، وہ تو ہی جانتا ہے. لیکن وہ جو میں تجھ سے محبت کرتی نا، اس کی وجہ سے تو فلاں شخص کی مدد فرما، یا اس کا کام ہو جائے نا، بس ہو جائے. تو بہت نیچرل وے میں، ضروری نہیں کہ ایک مصلی بچھا کے یا بہت فارمل وے میں دعا کرے، نہیں، کھڑے کھڑے کہیں خیال آ جائے وہیں شروع ہو جائے. نیکی کمانی ہے نا. کسی کی پریشانی یاد آئے نا تو یہ نہ سوچا کرے ہائے بیچارہ، یا کیا ہوگا نا کچھ اس لیے ہی ہوئی، نہیں، ایک کام کیا کریں جس کا آپ کو ثواب ہوگا، اور وہ کیا؟ فوراً اس کے لیے دعا. جب میرے والد کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے سے ایک عہد کیا
میں نے کہا جب میرے والد کی یاد میرے دل میں آئے گی نا، میں اسی وقت دعا شروع کروں گی ان کے لیے. اور میں نے اس دن وہ دعا یاد کی تھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہوتی تھی، میں ہمیشہ کسی کے مرنے پہ دیکھ کے پڑھتی تھی. جب والد کی وفات ہوئی دوسری یا تیسری دفعہ جب میں نے اس کو دل سے پڑھا تو مجھے زبانی یاد ہو گئی. اور پھر میں شیشے کے آگے بھی کھڑی ہوتی، کنگھی کر رہی ہوتی تھی نا، مجھے یاد آ جاتے تھے اپنے والد، تو میں وہی دعا مانگنے شروع ہو جاتی تھی. کہیں بیٹھی ہوں، گاڑی میں بیٹھی ہوں، مجھے خیال آ گیا ان کا، اسی وقت دعا شروع کر دیتی تھی. میری یاد سے ان کو کوئی فائدہ نہیں کہ میں رو رہی ہوں یا یاد کر رہی ہوں، ان کو کیا فائدہ کہ میں ان کے لیے دعا کروں. تو پہلا کام فوراً اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ، ہاٹ میل پہ ڈائریکٹ ڈائلنگ، براہ راست رابطہ، فوری دعا. کیا پتہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ چن لیے جائیں، آپ سلیکٹ ہو جائیں اس کے دین کے کام کے لیے، اس کے مقرب بندوں میں آنے کے لیے. اور اگر سلیکشن ہو گئی تو بہت سی پھر آسانیاں ہو جائیں گی، بہت سی فیسلٹیز مل جائیں گی. اگلا سوال کیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو چینج کرنا بھی چاہیں تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی اور دین کے لیے ساری کوشش ایک لمحے میں ختم ہو کر رہ جاتی، تو کیا کروں؟ تو سب کہتے ہیں کہ خود تو عمل نہیں کرتی، کسی کے تانوں کی پرواہ نہ کیا کریں، دوسروں کو کیا بدل سکے گی، میں کیا کروں؟ کوئی چھوٹی سی اصول کے طور پر بات بتا دیں تاکہ اس کو سامنے رکھ کر میں اپنے عمل کو درست کر سکوں. بے شک کوئی جیسے مرضی تانے دیتا رہے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، ہم کر نہیں سکیں گے، لیکن اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کر لیں گے تو کام ہو جائے گا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ کبھی نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا. اگر ساری دنیا بھی تعریف کرنے لگ جائے، ہائے کتنی نیک کتنی نیک، تو بھی سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے. اور ساری دنیا تانے دے دیکھا بڑی نیک بنتی ہے، تو بھی پرواہ نہ کریں کہ اگر اللہ کے سامنے میری ایک کوشش قبول ہو گئی تو شاید میری نجات کے لیے وہ بھی کافی ہو جائے. لوگوں کا کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے لیے نہیں نا ہم نے کچھ ہونا، اس لیے ان کی پرواہ نکال دیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، بڑا غم چھوٹے غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ بڑا غم لگا لیں، چھوٹے غم ختم ہو جائیں گے. اور بڑی خوشی کے حصول کے لیے کوشش کریں تو چھوٹی چھوٹی راحتوں کی طلب بھی مٹ جائے گی. یہ بہت اچھا شعر آیا کہ حالات کا رونا کیا رونا، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود کو بدل کے دیکھو تو حالات بدلتے جائیں گے. بہت اچھا شعر ہے. حالات کا رونا کیا رونا، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود کو بدل کے دیکھو تو حالات بدلتے جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے اپنے عمل کی تبدیلی کے لیے سوچ کی تبدیلی ضروری ہے، لہذا سب سے پہلے فکر کریں اور خاموشی اختیار کریں تو عمل خود بخود بدلنے لگے گا. یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے، کیونکہ ہم جب بہت بولتے ہیں یا صرف لوگوں کی سن کے کڑتے ہیں تو عمل نہیں بدل سکتے. عملی تبدیلی اور قرآن کا نور اس وقت اترے گا جب آپ اپنے دل کو دوسری محبتوں سے خالی کریں گے. اگر کسی گھر میں پہلے سے کرایہ دار موجود ہیں تو آپ اس میں نہیں جا سکتے، پہلے ان کو نکالنا پڑے گا پھر آپ جائیں. کیا خوبصورت بات ہے. ہم نے اپنے دل میں اور کرایہ دار بٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. اوروں کا خوف، اوروں کی محبت، سب کرایہ داروں کو، ان سے ہمیں کچھ ملتا ہے نا، پیسے ویسے ملتے، اس لیے ان کو بٹھائے رکھتے. ان کرایہ داروں کو بے دخل کریں. تو لکھتی ہے کہ اگر اور کسی چیز کی محبت ہوگی تو قرآن کا نور نہیں اترے گا. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. لکھا ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور بچوں کو بہت ڈانٹتی ہوں. اس کا کوئی حال کہ مکمل طور پر اس چیز پہ قابو پا لیں. اس چیز پر مکمل طور پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن یہ کم ہو سکتی. میرا ذاتی نسخہ کیا ہے، میں کیا کرتی، جب مجھے بچوں پہ بہت شدید غصہ آتا ہے نا تو اس وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے بات نہ کروں. یہ نہیں کہ وہ چیز چھوڑتی، چیز نہیں چھوڑتی، لیکن اس وقت نہیں بات کرتی. پھر انتظار میں رہتی ہوں کہاں ہاتھ آئے یہ اب، اور یہ بھی سنیں پھر سناتی ہوں. جب آپ غصے میں بول رہے ہیں وہ سن ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیوں غصے میں اماں اتنی. بچے ہیں نا بعض کو تو ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ماں کیوں غصے میں، وہ حیران پریشان ہوتے. اور عموماً ہم وجہ بتائے بغیر ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسی وقت نہ کریں، بعد میں کریں. دیکھیں غصے کے اظہار کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں اور 2 وقت بھی ہو سکتے ہیں، ایک اسی وقت اور ایک بعد میں. اور ایک چیخ چلا کے بولنا اور ایک فرملی بولنا.
کہ دوسرے کو پھر جرت نہ ہو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں بچپن سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی عظیم کام لے تجھ کو پسند ہو اور جیسا تو چاہتا ہے اور جس میں تیری مدد شامل ہو. مگر میری یہ دعا قبول نہ ہوئی تو آپ ایسے ہی یہاں پہنچ گئی. قبول نہیں ہوئی تو آپ یہاں ایسے ہی آ کے بیٹھ گئی ہیں. کتنی بدگمانی ہے اللہ سے. عظیم کام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جس میں شہرت بہت ہو. عظیم کام وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے. اور من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی بھلائی کا ارادہ ہے آپ سے کہ دین کی سمجھ کا موقع دے دیا آپ کو. اس کے علاوہ بہت سی مشکلوں سے گزرنا پڑا. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو چمکانے کے لیے، نکھارنے کے لیے اللہ نے آپ کو مشکلوں میں ڈالا. ہر وہ انسان جو بڑی بڑی مشکلوں سے گزرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ اس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے. میں نے اپنی زندگی کی ساری مشکلوں کو جو پیش آئیں ان سب کو چینلائز کر کے دین کے کام کی طرف پھیر دیا. جہاں دیکھا کہ بہت گھٹن ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت تکلیف دہ حالات، تو وہیں پر کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈا کہ زیادہ بہتر آخرت کے اعتبار سے کام کیا ہے. آپ نے پتھر دیکھے ہوں گے جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یا ریت سے نکلتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں وہ پتھر؟ ملائم، چمکدار، ان کے پرنٹس بھی بڑے واضح ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی پہاڑ سے پتھر توڑ کے لائیں جس سے صرف ہوائیں ٹکراتی ہوں تو اس کے اندر وہ حسن نہیں ہو. کھا کھا کے ٹھوکریں پانی کی، سمندر کے پتھر رگڑیں کھا کھا کے ملائم ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا کہ جنہوں نے باپ دیکھا ہی نہیں. باپ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے شوہر کبھی بچوں سے کوئی اچھے سلوک نہ کریں نا، تھوڑا سا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم چاہتے ہیں وہ بچوں کے لیے اس سے زیادہ کریں، ہر ماں کی خواہش ہوتی، تو ہم افسوس کرنے بیٹھ جاتے کتنے بدقسمت ہیں ہمارے بچے جن کو ایسا باپ ملا. ہمارا باپ تو ایسا اور ایسا تھا. جو گزر چکا ہوتا ہے نا وہ زیادہ حسین ہوتا ہے. تو آپ فوراً سوچا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باپ دیکھا بھی نہیں تھا. ان کو نہیں پتا باپ کیا ہوتا ہے. ماں 6 سال کی عمر میں وہ بھی چلی گئی. 6 سال کا بچہ، ابھی ہشام 5.5 کا ہے، یہ 6 کا ہونے والا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے رو دھو کے ماں کی گود میں آنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 سال میں ماں بھی لے لی. پھر دادا بھی بہت پیار کرتے ہیں، پھر وہ بھی لے لی. پھر عام الحزن میں کیا ہوا؟ بیوی بھی گئی، چچا بھی گئے. یہ 2 بڑے سپورٹر تھے، ایک گھر سے اور ایک باہر کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے. یہ اسلام کے 2 بڑے سپورٹر چھن گئے. اسی سال طائف گئے، انہوں نے بڑی سخت تکلیف دی. اس سال کو عام الحزن کہا گیا. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار نہیں تھا؟ ایک پتھر کو ہم کو مار دینا، ہم اتنی بےزتی محسوس کریں اپنی. کبھی سوچتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غنڈوں نے اتنے پتھر مارے اور آپ اللہ کے لیے نکلے تھے اور آپ رو رہے تھے اور دعا کرے تھے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے آپ مجھے. اور وہیں سے صبح پھوٹی. ہجرت مدینہ کا وفد بیعت عقبہ اسی کے بعد ہوئی. وہیں سے روشنی آئی. رات جب گہری ہو جاتی ہے نا ضرور وہاں سے روشنی پھوٹتی. تو نمبر 1، کبھی بھی آزمائشیں زندگی میں تکلیفیں ہیں تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا وہ ہم سے پیار نہیں کرتا یا ہمارے لیے کیوں نہیں. ہمیشہ پازیٹیولی سوچیں اللہ کو بڑا کام لینا چاہتا ہے. آپ یقین کریں کہ میرا کبھی کوئی نقصان ہو، مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام لینے والا ہے، اس لیے پہلے ٹیسٹ آ گیا ہے. اللہ نے ایک اس سے بڑی ذمہ داری ڈالنی ہے کوئی، اللہ اس سے پہلے مجھے اور صاف کر رہا ہے. ہمیشہ میں پازیٹیولی لیتی ہوں الحمدللہ. اور کبھی نیگیٹو آتے ہیں مجھے بھی خیال، یہ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں. مجھے نیگیٹو خیال آنے بھی لگے، شیطان مایوس کرنے بھی لگے، تو میں سوچتی کہ نہیں، جس رب نے اتنا دیا وہ محروم نہیں کرے گا. میری کہیں غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح چاہتا ہے. جب آرمی میں جاتے ہیں بچے، پی ایم اے کی ٹریننگ جب ہوتی ہے، کیسی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، کتنا بھگاتے ہیں، کس قدر دوڑاتے ہیں، کیسے کیسے بوجھ اٹھواتے ہیں، اور غلطی کر کے اس پر سزا کتنی کتنی پاتے ہیں. لیکن وہ ساری سزائیں ہم خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں کہ ہمیں کمیشن ملے گا، ہمیں بڑا عہدہ ملے گا، ہمارا بڑا نام ہوگا، بڑی فیسلٹیز ملیں گی. ایک ایک تکلیف خوشی سے اٹھائی جاتی ہے، ایک ایک تکلیف. تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی تکلیف ہم کو مایوس کر دے، بد دل کر دے؟ نہیں. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفتیں، مشکلات،
پریشانیاں، ٹھوکریں، ذلتیں، نقصانات، یہ سب آپ کو ہیرا بنانے کے لیے آتے ہیں کہ اور چمک اٹھیں آپ. جتنے چمکیں گے اتنے ہی پھر آپ کی ذات سے اللہ کے دین کا نور پھیلے گا. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. رنگ لاتی ہے ہنا یعنی مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں نا، جب درخت کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو رنگ نہیں چڑھتا. کب چڑھتا ہے؟ جب اس کو پیستے ہیں. کہاں؟ پتھر پہ. سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. جب تک ٹھوکریں نہ کھائیں آپ، اللہ کی خاطر کچھ بے عزت نہ ہو جائیں، دین کے لیے کچھ تکلیفیں نہ اٹھائیں، تو پختگی بھی نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ کھانے اور پینے میں پینا آسان ہوتا ہے نا، لیکن پینے سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. 10 گلاس پی لیں. کھانا مشکل ہوتا ہے، چبانا پڑتا ہے، لیکن تھوڑا سا کھا کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے. تو آسانیاں زندگی مشکل کر دیتی ہیں. امام شافعی کا قول ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ معاملہ جب حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہیں سے وسعت نکلتی. جہاں گرمی ہوگی پسینہ آئے گا، جسم خود ہی ٹھنڈا ہونے لگے گا. اے سی میں بیٹھ کے مصنوعی کولنگ سے وہ لطف نہیں آئے گا جو پسینے کی ٹھنڈک سے آئے گا. قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ بعض اوقات ایک بات ایک سپارے میں اثر نہیں کرتی لیکن دوسرے سپارے میں وہی اثر کرتی. ہم کو مایوس نہیں ہونا بلکہ نصیحت حاصل رکھنے کی تڑپ رکھنی ہے. حضرت آدم کا واقعہ 7 دفعہ آتا ہے قرآن میں. 7 دفعہ. مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں نا، کسی کو ایک اینگل سے سمجھ آ جاتی، کسی کو دوسرا زیادہ سمجھا دیتا ہے، کسی کو تیسرے سے بات دل میں اترتی. کہتے ہیں کہ اہل سنت اور وہابیوں کے ترجمے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو اہل سنت سے پڑھا ہوگا وہ وہابیوں میں جا کر نہیں پڑھا سکتا. اگر یہ فرق ہے تو کیوں؟ دیکھیں کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں، لفظی ترجمہ، وہ آپ نہ وہابی کے قرآن سے لے رہے ہیں اور نہ ہی کسی سنی کے قرآن سے. وہ عرب ڈکشنری سے لے رہے ہیں، عربوں کی ڈکشنری سے. اور آپ کو لفظی ترجمہ کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ آپ کسی کی بھی تفسیر سنے بغیر خود اپنی عقل سے بھی سوچیں. آپ دیکھیں آج جو آیات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ان پر میں نے آپ کو کسی تفسیر سے پڑھ کے سنا ہے یا آپ نے کسی تفسیر سے پڑھ کے مجھے جواب دیے؟ میں نے تو صرف اتنا کیا نا، آیت پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اور پھر آپ سے پوچھا کیا محسوس کیا آپ نے. اس میں سنیوں اور وہابیوں کا کوئی دخل عمل ہے؟ قرآن عمل کے لیے ہے. جو لوگ عمل کے لیے قرآن کو پڑھیں گے وہ اس فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوں گے، اور جو صرف نام کے لیے یا کچھ اور مقاصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر ان کو یہی کچھ ملے گا. انما الاعمال بالنیات. جس مقصد کے لیے کوشش کریں گے قرآن سے وہی نکلے گا. کچھ لوگ اس کو صرف فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صرف قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، کچھ صرف مردوں کو پڑھتے ہیں، کچھ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں اپنے گھر سے جن بوت بگانے کے لیے، کچھ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ سمجھ کے بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ عمل کر سکیں. تو جو جس کے لیے پڑھے گا وہی اس کو حاصل ہوگا. ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ ایک فیسلٹی یا ریسورس جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس سے کیا کام لیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.